ونحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ التحریم، تحریم کا مطلب حرمت والی۔ شان نزول، اس صورت کے شان نزول میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن میں دو زیادہ مشہور ہیں۔ اول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ سب ازواج کے گھر تھوڑی دیر کے لیے جاتے اور آخر میں جس بی بی کی باری ہوتی وہاں جاتے اور قیام فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جہش کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ آپ کو وہاں ذرا زیادہ دیر لگ گئی۔ چند روز یہی معمول رہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی، جس کے پاس بھی آپ تشریف لے جائیں تو وہ آپ سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر یعنی ایک پھول کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو نہ بتانا۔ صحیح بخاری۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ موجود نہ تھیں۔ اسی دوران حضرت ماریہ قبطیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گئیں۔ حضرت حفصہ ان کی موجودگی میں اپنے گھر واپس آ گئیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے کو نبی کے ساتھ خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ حضرت ماریہ کے پاس نہ جائیں گے، یعنی اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حضرت حفصہ کو تاکید کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ ممکن ہے یہ دونوں واقعات ہی اس صورت کے شان نزول کا سبب ہوں۔ جو چیز آپ نے اپنے اوپر حرام کی وہ شہد یا اپنی زوج تھی۔ اللہ نے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کیونکہ یہ امت کے لیے مشکل پیدا کرنے کا سبب ہو سکتی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، حتیٰ کہ نبی کے پاس بھی نہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں تم حرام کرتے ہو جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے۔ تبتغی مرضات ازواجک، تم چاہتے ہو رضامندی اپنی بیویوں کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلات ایمانکم، اور البتہ مقرر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مالک ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ جہاں قسم کا کفارہ بتایا گیا کہ جس چیز کو حرام کر لیا ہے کفارہ ادا کر کے وہ کام یا چیز استعمال کر لو۔ سورۃ المائدہ آیت 69 میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ ادا کیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کہا نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات کو۔ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ کو حرام کرنے والی تھی جو آپ نے حضرت حفصہ سے کی۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب خبر کر دی اس کی اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے، علیہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، اس پر جتلا دیا اس میں سے کچھ اور ٹال دیا کچھ۔ حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو جا کر بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی آپس کی اسکیم کے بارے میں بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا ہے، تو وہ حیران ہوئی کہ انہوں نے تو یہ بات حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتلائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلا دیں گی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا، پھر جب خبر دی اس کو اس کی، کہنے لگی آپ کو کس نے کہا یہ؟
قال نبأنی العلیم الخبیر، بولا مجھے خبر دی جاننے والے خبردار نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر دو تو یقیناً جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق سے ہٹ گئے، اپنی خواہش کی طرف جھک گئے کہ کسی ایک ایسی چیز کا کرنا جو نبی کو ناگوار تھی۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم چڑھائی کرو گی اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، تو بے شک اللہ وہ اس کا دوست ہے اور جبرائیل اور نیک مومن لوگ، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے اس کے رب کے اگر طلاق دے تمہیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یا بدل دے اس کے لیے بہتر بیویاں تم سے، مسلمات، مسلمان، مؤمنات، مومن، قانتات، نماز میں کھڑے ہونے والیاں، تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ رکھنے والیاں۔ سائحات کا ایک مطلب سیر و سیاحت ہے، ایسے درویش جو چلتے پھرتے بھی ہیں اور روزے بھی رکھتے تھے، یا وہ لوگ جو آنکھ کان ناک کا بھی روزہ رکھتے تھے، یا ایسا روزے دار جو زیادہ تر وقت مسجد میں گزارے۔ سیبات، بیاہیاں، سیبات سیب کی جمع ہے، یعنی لوٹ آنے والی۔ بیوہ عورت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ خاوند سے لوٹ آتی ہے اور بے خاوند رہ جاتی ہے۔ و ابکارا، اور کنواریاں۔ یہ ازواج مطہرات کو تنبیہ کے طور پر کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں طلاق دیں یا تمہارے بدلے میں بہتر بیویاں اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارۃ علیہا، اور ایندھن ہے اس کا لوگ اور پتھر اس پر ہیں۔ ملائکۃ غلاظ شداد، فرشتے سخت تند خو، لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو حکم دیتا ہے انہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم ملے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں، اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں تاکہ جہنم کی آگ سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور 10 سال کے بچے میں نماز سے سستی دیکھو تو اسے سرزش کرو۔ فقہا نے کہا ہے کہ اسی طرح ان سے روزے رکھوائے جائیں یا دوسرے احکامات کی پابندی کروائی جائے تاکہ انہیں اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی بچپن سے عادت ہو۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافر لوگو نہ بہانے بناؤ آج کے دن، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں وہی صلہ ملے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے سچی توبہ۔ نصوحا سے مطلب خیر خواہی کرنا، ایسی سچی توبہ جس سے اپنے نفس کی خیر خواہی مطلوب ہو، اپنے کیے پر نادم ہو، اللہ سے مغفرت مانگے، یہ کام آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، امناً نبھانے کی ممکن کوشش کرے، اگر کسی کا حق مارا ہو یعنی حقوق العباد میں سے تو اس سے معاف کروائے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، قریب ہے یا امید ہے تمہارے رب سے کہ وہ دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے گا تمہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں کو جو اس کے ساتھ تھے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم،
اور ان کا نور بھاگے گا ان کے آگے اور ان کے دائیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب پوری کر دے ہمارے لیے ہماری روشنی اور بخش دے ہمیں۔ یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ تب اہل ایمان اللہ سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے نور کو باقی رکھنا، یعنی یہ بجھ نہ جائے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور سختی کرو ان پر، یعنی دعوت و تبلیغ میں سختی اور شرعی احکامات پر عمل کے سلسلے میں سختی کریں۔ ہر جگہ نرمی مناسب نہیں رہتی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات اور حد درجہ نرمی اور شفقت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ دوسروں کو لوگوں سے نرمی کا حکم دیا جاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شفیق اور سراپا رحمت تھے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ پہنچے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان کی اللہ نے مثال کافر لوگوں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں گھر میں دو بندوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما، پھر ان دونوں نے خیانت کی تو نہ کام آیا ان کے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوئی۔ خیانت سے مراد اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائی، کافروں کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہتی کہ یہ مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لوگوں کو گھر آنے والے مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خامدوں کی چغلیاں کھاتی تھیں۔ دونوں نبی اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو کوئی غیر نبی کیسے کسی کو اللہ کی گرفت سے بچا سکتا ہے؟ ان دونوں کو روز قیامت کہا جائے گا یا موت کے وقت کے داخل نار ہو جاؤ۔ یہ کافروں کی مثال ازواج مطہرات کو تنبیہ ہے کہ وہ بے شک تم رسول کے حرم کی زینت ہو، لیکن اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائی یا رسول کی مخالفت کی تو اللہ کی گرفت سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اور بیان کی اللہ نے مثال ایمان والوں کے لیے فرعون کی عورت کی۔ مسلمانوں کی ترغیب، ثابت قدمی، استقامت اور مشکلات پر صبر کرنے کے لیے یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ حضرت آسیہ کی، جن پر فرعون نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ان کی مددگار تھیں۔ یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں تو فرعون نے یہ خبر ہونے پر ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کر ایذائیں دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں انہیں جنت کا محل دکھا دیتا جس سے ان کی سب سختیاں آسان ہو جاتی۔ آخر فرعون نے یہ سیاست لڑائی کہ ان پر ایک بڑا پتھر پھینک کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس طرح حضرت آسیہ بنت مزاحم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات سے ملتا ہے کہ حضرت آسیہ پر پتھر گرنے سے پہلے ہی فرشتہ نے ان کی روح قبض کر لی تھی اور انہیں تکلیف نہ ہوئی۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، جب بولی میرے رب بنا میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی، اور نجات دے مجھے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے کاموں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے ظالم لوگوں سے، ومریم ابنۃ عمران اللتی، اور مریم بیٹی عمران کی، احسنت فرجہا، حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی،
فنفخنا فیہ من روحنا، پھر پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے، وصدقت بکلمات ربہا، اور سچا کیا اپنے رب کی باتوں کو، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کو، وکانت من القانتین، اور تھی بندگی کرنے والوں میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال سے مقصود ہے کہ گو وہ ایک کافر قوم سے، لیکن اللہ نے انہیں دنیا و آخرت میں شرف و کرامت سے نوازا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ ایک حدیث میں ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت آسیہ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے مردوں میں تو کامل بہت ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان پر پھونک ماری، جس کے نتیجے میں حمل قرار پایا اور حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نفخہ کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ فاعل حقیقی اور مؤثر طلاق وہی ہے، کیونکہ ہر عورت کے بطن میں بچہ بنانے والا وہی خالق و مالک ہے۔ بعض مفسرین نے فرج کے معنی چاقے گریبان کے لیے ہیں۔ اس صورت میں احسنت فرجہا کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی کا ہاتھ اپنے گریبان تک نہیں پہنچنے دیا۔ بعض فرج کے معنی اس کے لغوی اعتبار سے لیتے ہیں۔ رب کی باتوں سے مراد وہ باتیں ہوں گی جو فرشتوں کی زبانی سورۃ آل عمران میں بیان ہوئی ہیں۔ کتابوں سے مراد آسمانی الہامی کتابیں ہوں گی۔ کامل مردوں کی طرح بندگی پر ثابت قدم تھیں، گویا قانتین کے خاندان سے تھیں۔ قانتین ایسی اطاعت جس میں بندگی پوری توجہ اور دل کی رضامندی سے کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔